بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، سوال کیا گیا کہ کیا عورت اپنے مرد کو ہم بستری سے انکار کر سکتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے گی تو اس پر کیا گناہ ہوگا؟ تو یہ جو ہے وہ شرعی لحاظ سے مسئلہ ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں عورت کو دنیاوی طور پر بھی بہت نقصان ہے اگر وہ اپنے شوہر کی بات ماننے سے اس کو اس کے شرعی حق سے محروم رکھتی ہے۔ کیسے؟ اس میں مرد سے زیادہ عورت کا نقصان ہے۔ اگر بیوی سے خواہش پوری نہیں ہوگی تو مرد گھر سے باہر کا رستہ دیکھے گا، اور جب وہ گھر سے باہر کا رستہ دیکھے گا تو اسے فاحشہ اور بدکار عورتیں ملیں گی جن کے کئی مردوں سے تعلقات ہوں گے، ان کے اندر جراثیم اور بیماریاں ہوں گی۔ جب مرد ان سے ملے گا اور آ کر پھر اپنی عورت سے بھی ملے گا تو اس کے اندر بھی وہ بیماریاں منتقل ہو جائیں گی۔ نمبر 2، جب مرد ان فاحشہ اور بدکار عورتوں سے تعلقات رکھے گا، اپنی خواہش کو ان سے پورا کرے گا، تو بعض اوقات وہ فاحشہ اور بدکار عورت اس قدر اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے کہ وہ گھر کا رستہ ہی پھر بھول جاتا ہے۔ اس کو جتنی بھی پاکیزہ اور محبت کرنے والی باوفا بیوی ہو، مرد کو پھر اچھی نہیں لگتی، اور وہ کمائی جو اس کے بچوں کا اور اس کا بیوی کا حق ہے، وہ کمائی پھر وہ حرام طریقے سے فاحشہ اور بدکار عورتوں پر لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو شریعت کا یہ حکم کہ جب مرد عورت سے خواہش کا اظہار کرے تو اسے پورا کرنا چاہیے، دراصل جہاں مرد کے حقوق کی نگہداشت کرتا ہے وہیں عورت کی بھی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس میں دو افراد شریک ہوں اور اسلام ایک کے حقوق کی حفاظت کرے اور دوسرے کو جو ہے وہ لٹکتا ہوا چھوڑ دے۔ دراصل اسلام جب حقوق کی بات کرتا ہے تو جن انسانوں کے درمیان حقوق و فرائض کو تقسیم کرتا ہے، دراصل اسی میں دونوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ تو اب اس میں عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم تنور پر روٹی پکانے میں مشغول ہو، اب عورتیں جانتی ہیں جب وہ روٹی بنانے میں مشغول ہوتی ہیں تو وہ کس قدر کام کا وقت ہوتا ہے یا کس قدر ان کے اوپر کام کا برڈن ہے، اس قدر برڈن کے اندر بھی اگر مرد باہر سے آ کر عورت کو ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو عورت انکار نہیں کر سکتی۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عورت پر ظلم کیا ہے کہ اس کو مرد کا اس قدر پابند بنا دیا، حالانکہ یہ عورت پر ظلم نہیں ہے بلکہ اس کے حقوق کی حفاظت ہے کہ اس کا شوہر اسی کا گرویدہ رہے اور اسی کے آگے پیچھے جو ہے وہ گھومتا رہے اور اسی کی طرف اس کا دھیان رکھے۔ عورت جو ہے اسے کسی پریپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی معاملے میں۔ مرد کو پریپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، عورت کو نہیں ہوتی۔ وہ لمحوں میں مرد کی خواہش کو پورا کر سکتی ہے۔ انکار صرف اس صورت میں جب عورت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے یا کسی ایسی بیماری میں ہے جس میں انٹرکورس منع ہے، جیسے کمزور حمل کے ابتدائی ایام ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، یا عورت کسی بیماری یعنی بخار وغیرہ میں مبتلا ہے تو وہ انکار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو انکار کرے، کیونکہ شریعت نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے تو عورت کو ماننا ضروری ہے۔ مرد کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب رات کو وہ ناراض سوئے تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا ہے اور وہ جانتا ہے دونوں کی جسمانی ضروریات کیا ہیں، دونوں کو کیا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا کہ جب خود کھاؤ عورت کو کھلاؤ، جب خود پہنو تو عورت کو پہناؤ۔ تو دونوں کی ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ اب اس میں عورت کے حقوق پر بات کرنے والے لاکھ واویلا مچائیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عورت بعض اوقات بہانے بازی میں بھی اپنے شوہر کو منع کر دیتی ہے، انکار کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے اندر اتنی پاور اور طاقت اور نہیں ہے کہ وہ اس کام کی طرف جو ہے رغبت رکھے۔ تو وہ اپنے موڈ کی تابع ہو کر، اپنی مرضی کی تابع ہو کر، اپنی خواہش کے تابع ہو کر مرد کو انکار کر دیتی ہے، بہانے بناتی ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے، اپنے موڈ کو نہ دیکھے، اپنے شوہر کے موڈ کو دیکھے کہ اس کا موڈ کیا ہے، کیونکہ عورت کو کسی پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کسی مینٹل جو ہے اپنا ذہن اس طرف لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے بھی اپنے خامد کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ محض مفعول ہے اور جو شوہر ہے اس کا وہ فاعل ہے۔ عورت کی حیثیت اس چاند جیسی ہے جو محض سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ تو جب اس کے شوہر کا موڈ ہو، عورت کو اپنا موڈ جو ہے وہ شوہر کے تابع رکھنا چاہیے اور اس کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن اگر باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ طے ہو سکتا ہے، جیسے بیوی کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، گھریلو ہیں،
اور آیا گیا ہے، مہمان ہیں، ساس سسر ہیں، نندے ہیں جن کی اس نے خدمت کرنی ہے، تو اس سارے معاملے میں اگر مرد اور عورت افہام و تفہیم کے ساتھ ایک دن یا ایک باری یا ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن دونوں کی رضامندی کے ساتھ. تو عورت جو ہے وہ باقی ہر کام میں بہانہ بازی کر سکتی ہے، جیسے کھانا بنانا کہ مجھے نوکر رکھ کر دیں، یا بچوں کو دودھ پلانا یا بچوں کی نگہداشت، اس ایک کام میں نہیں کر سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.